چہرے پر جب یہ اشک گرا تو امام علیہ السلام نے آنکھ اپنی کھولی، اور پہلا جملہ جو کہا وہ یہ تھا کہ کون ہے کہ جس نے میرے اور میرے رب کے بیچ میں فاصلہ ایجاد کیا. آپ تصور کریں. طاؤس یمانی کہتا ہے آقا میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی، میں سمجھا کہ آپ شاید بیمار ہو چکے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی پرابلم پیش آئی ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کو آ کے بیدار کروں، ورنہ میری ایک جسارت اور گستاخی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات بتائیں، سوال پوچھا، کہا کہ آپ نبی کے فرزند ہیں، آپ نبی کے فرزند ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ امام ہیں، آپ سید الساجدین زین العابدین ہیں، یعنی سجدہ کرنے والوں کے آپ آقا ہیں، عبادت کرنے والوں کی آپ زینت ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے پروردگار متعال کے بارگاہ میں ایسی گفتگو کرنے کی؟ جو جواب امام علیہ السلام نے دیا، یہ جواب اگر وہ خود نہیں دیتے تو ہماری جرت نہیں ہوتی کبھی بھی اس طرح سے سوچنے کے لیے. لیکن کیونکہ یہ اہل بیت نبوت ہے، یہ مختلف الملائکہ ہے، یہ معدن العلم ہے، یہ اہل بیت وحی ہے، لہٰذا یہ ہمیں پوری طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جب کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی مقام پر یہ ہدایت میں تکلف سے کام نہیں لیتے. یعنی اگر امام علیہ السلام ہمیں یہ نہیں بتاتے تو ہم ان سوچوں سے، ان خیالات سے باہر آنے کی جرت بھی نہیں کرتے کہ جن میں اس وقت ہم گرفتار ہیں. کہ وہ جو غل و زنجیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ پیر سے کھولنے آ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملتا، اسی کو ہم نے عقیدت اور مودت کے افکار بنا کے انہی کو مزید ہم نے 4 اور لاک لگا دیے. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، قرآن مجید میں کیا بیان ہو رہا ہے اور ہمیں کیا چیز مل رہی. اب دیکھیں امام علیہ السلام بھی قرآن مجید کا ریفرنس دیتے ہیں، لیکن ان کی گفتگو قرآن ناطق ہے وہ، لیکن قرآن ناطق ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ اس کی یہ طاؤس یمانی امام علیہ السلام کا محبت کرنے والا تھا، وہ تھوڑی کوئی جھٹلاتا ہے امام علیہ السلام کی بات نعوذ باللہ کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو اس میں سے مجھے قرآن پر ایویڈنس لا کے دکھائے کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے. نہیں، یہ قبول کرتا، سر آنکھوں سے لگاتا. یہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کنویں میں کود جاؤ، کنویں میں کود جاتا. لیکن امام علیہ السلام اس کی تربیت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ میری بھی باتوں کو قرآن مجید کے آیات کے ساتھ ایکسیپٹ کرو. میں مسلمان ہوں، میں شیعہ ہوں، اس بات پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھوں. کیا یہ مناسب ہوگا؟ لیکن یہاں تک ہم کس چیز کی بات کر رہے تھے، یہاں پر ہم اسی چیز کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے. خب جس چیز میں اختیار نہیں ہے اس میں ہر کوئی اگری کرے گا کہ واقعا اگر ہم ڈیپ ڈاؤن سوچیں اور 2 سیکنڈ کے لیے سوچ کر بات کریں تو ہم کہیں گے جس چیز میں کسی کا اختیار نہیں ہے اس میں وہ مجھ سے نیچے نہیں ہو سکتا اور میں اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، برعکس نہیں ہو سکتا. لیکن جس میں ہمارا اختیار ہو اس میں کیا، میں امام زین العابدین علیہ السلام کی صلاۃ پر محمد ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو کہ اس قصے کو طاؤس یمانی امام علیہ السلام کا صحابی ہے، اس نے بہت ایک اسپیشل قصہ نقل کیا ہے جو کہ بھرا ہوا ہے عرفانی اور روحانی اور عبودیت کے مراحل پر کام آنے والے مسائل سے. عجیب و غریب قصہ ہے. دیکھیں کیا کہتا ہے طاؤس یمانی امام علیہ السلام کے بارے میں. کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں خانہ کعبہ کے اطراف سے گزر رہا تھا، رات ہو چکی تھی، اتفاق سے میرا وہاں سے گزرنا ہوا تھا، تو مجھے ایک شخص کی آواز آئی جو گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا. میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ یہ کون ہے، گریہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے. تو میں نے دور سے دیکھا ایک شخص خانہ کعبہ کے پردے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور مناجات کر رہا ہے پروردگار متعال کے بارگاہ میں. کیا مناجات ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں نے سنا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ الہی غارت نجوم السمائک، یہ ایک اصطلاح ہے. حقیقی میں اس کا یہ مطلب نہیں، کیونکہ رات کو ستارے اکثر نظر آتے ہیں، لیکن اندھیرے کا جب آپ اندھیرے کی انتہا یا رات کے بہت لیٹ ہو جانے کی جب بات کرتے تو اس طرح یہ اصطلاح بیان کرتے ہیں، پروردگارہ اب تو تیرے ستارے بھی آسمان سے غائب ہو گئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص جو پردے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے پروردگار متعال کے بارگاہ میں مناجات پیش کرے. وَنَامَتْ عُيُونُ أَنَامِكَ، اور تمام تیری مخلوقات کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ سب سو گئے. وَحَدَّأَتْ أَصْوَاتُ عِبَادِكَ وَأَنْعَامِكَ، اور تمام تیرے بندوں کی اور مخلوقات کی آوازیں بھی اب بند ہو گئی. وَغَلَّقَتِ الْمُلُوكُ عَلَيْهَا أَبْوَابُهَا، اور تمام بادشاہوں نے اور دداروں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے، سخی لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے تیرے بندوں پر بند کر دیے. وَطَافَ عَلَيْهَا حُرَّاسُهَا، اور ان دروازوں پر گارڈز بٹھا دیے تاکہ کیا ہو، وَاحْتَجَبُوا عَنْهُ عَمَّنْ يَسْأَلُهُمْ حَاجَةً، تاکہ وہ انہیں بچا لیں اس حاجت مند سے جو حاجت لے کے ان کے در پر آنے والا ہے. بس رات کا اندھیرا ہے، ستارے بھی جا چکے ہیں، دروازے بند ہو چکے ہیں، کسی کی صدا نہیں ہے اور کوئی جاگ نہیں رہا، بلکہ جو دروازے سارا دن کھلے ہوتے ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں اور ان پر حراس گارڈ بٹھا دیے ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں، وَأَنْتَ إِلَٰهِي حَيٌّ قَيُّومٌ، پروردگار تو وہ ہے کہ جو اس وقت زندہ ہے اور تو جاگ رہا ہے. وَلَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، اور تجھے ایک لمحہ بھی نیند نہیں آتی، تو تھکن کا شکار نہیں ہوتا. وَلَا يَشْغَلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ، اور کوئی بھی ایک بندے کا سوال کرنا اس بات کا باعث نہیں بنتا کہ تو دوسرے بندے کے سوال کو نہیں سن سکے. مشغول ہوتا ہے نا، مشغول، ہم فون کال کرتے ہیں، اگر میں نے آپ کو فون ملایا، اب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ جب آپ کو فون میں لائیں گے تو کیا انگیج ہے،
ایک کو سن رہا ہے تو دوسرے کو نہیں سن سکتا. یہ فرماتے کہ تیرے یہاں کا فون کبھی انگیج نہیں ہوتا, میں کال ملاؤں, آپ کال ملائیں, اور سب کے ساری کی ساری دنیا اگر ایک دفعہ میں گفتگو کرے تو پروردگار یہاں متعال کے یہاں پر کوئی کنفیوژن کا سوال ہی نہیں ہے. ولا یشغلک شیء عن شیء ابواب سماء کیا لمن دعا کیا مفتحات, جہاں پر تیرے بڑے بڑے یہ مخلوق نے صاحب یہ بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور ان پر گارڈز بٹھا دیے, تیرے آسمانوں کے دروازے تیرے بندوں پر کھلے ہوئے. یہ راز ہے جو بیان ہو رہا ہے. دیکھیں یہ رات کی ایک خاص بات ہے. دیکھیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی رات کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ساری پارٹیز, یہ سارے جو ڈرگز شرابیں, یہ ساری رات کو چل رہی ہوتی ہیں, اور سحر کے موقع پر ان کے اوپر وہ نشہ سوار ہوتا ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی, یہ رات کی خاص طاقت ہے. یہ جو فرما رہے ہیں کہ رات میں دروازے تیرے آسمان کے کھلے ہوئے ہیں, یہ خاص دروازے ہیں جو دن کے وقت نہیں کھلتے. یہ صرف شعر شاعری نہیں ہے, نعوذ باللہ. وہ خزائن کیا غیر مغلقات, اس وقت رات کے اس پہر میں تیرے خزانے بند نہیں ہوئے ہیں. کاش آپ بھی آج رات کو نماز شب پڑھیں اور آپ میں یہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں قنوت میں دعا پیش کریں کہ والا کہ وہ خزائن کیا غیر مغلقات و ابواب رحمت کے غیر محجوبات, اور تیرے رحمت کے دروازے چھپے نہیں ہوئے ہیں. بہت لمبی طولانی مناجات ہے, یہاں تک کہ طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ ہے کہ امام علیہ السلام گریہ کرتے 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 بے ہوش ہو گئے, غشی تاری ہوئی. تو طاؤس یمانی پریشان ہوئے اور گئے امام علیہ السلام کے پاس. جب دیکھا کہ وہ بے ہوش ہیں تو ان کا سر اپنے ہاتھ میں لیا یا گود میں رکھا, بھارت ان کی کیفیت میں تبدیلی لائی, اور اشک طاؤس یمانی کی بھی آنکھوں سے روان ہوا اور ان کے منہ پر گرا, چہرے پر. جب یہ اشک گرا تو امام علیہ السلام نے آنکھ اپنی کھولی, اور پہلا جملہ جو کہا وہ یہ تھا کہ کون ہے کہ جس نے میرے اور میرے رب کے بیچ میں فاصلہ ایجاد کیا. آپ تصور کریں. طاؤس یمانی کہتے ہیں آقا میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی, میں سمجھا کہ آپ شاید بیمار ہو چکے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی پرابلم پیش آئی ہے, اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کو آ کے بیدار کروں, ورنہ میری ایک جسارت اور گستاخی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات بتائے, سوال پوچھا, کہا کہ آپ نبی کے فرزند ہیں, آپ نبی کے فرزند ہیں, آپ معصوم ہیں, آپ امام ہیں, آپ سید الساجدین زین العابدین ہیں, یعنی سجدہ کرنے والوں کے آپ آقا ہیں, عبادت کرنے والوں کی آپ زینت ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے پروردگار متعال کے بارگاہ میں ایسی گفتگو کرنے کی؟ جو جواب امام علیہ السلام نے دیا, یہ جواب اگر وہ خود نہیں دیتے تو ہماری جرت نہیں ہوتی کبھی بھی اس طرح سے سوچنے کے لیے. لیکن کیونکہ یہ اہل بیت نبوت ہے, یہ مختلف الملائکہ ہے, یہ معدن العلم ہے, یہ اہل بیت وحی ہے, لہٰذا یہ ہمیں پوری طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی مقام پر یہ ہدایت میں تکلف سے کام نہیں لیتے. کیا فرمایا؟ کہا ہیہات ہے, ہیہات ہے یا طاؤس. کیا بات, ہیہات من الذلہ آپ نے سنا ہے نا, دور ہے مجھ سے ذلت. کہا ہیہات ہے یا طاؤس, ان باتوں کو ختم کرو اے طاؤس, کیا باتیں کر رہے ہو تم اس مقام پر. دع عنی حدیث ابی و امی و جدی, میرے سے دور کر دو یہ باتیں کہ میرے جد کون تھے اور میری ماں کون تھی اور میرے بھائی کون تھے اور میرے بیٹے کون ہیں, ان سب چیزوں کو مجھ سے دور کرو. خلق اللہ الجنت لمن اطاع و احسن, پروردگار متعال نے جنت کو خلق کیا اس کے لیے کہ جو اطاعت کرے اور بہترین کام انجام دے. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا, کیوں وہ حبشی بندہ ہی نہ ہو. یہ تمام دیکھیں کیا فرمایا, کہا دع عنی, مجھ سے دور کرو, حدیثہ گفتگو کس کی, ابی میرے والد, امی و جدی, اور سب پاک و پاکیزہ انسانوں کا نام لیا. جدہ کون ہے, جد کون ہے, کون ہے, یہ سب پاک و پاکیزہ ارواح طیبہ ہے. کہا نہیں ان کی بات نہیں کرو. خلق اللہ الجنت لمن اطاع و احسن, خلق کیا پروردگار متعال نے جنت کو اس کے لیے کہ جو اطاعت کرے اور احسان کرے. ولو کان عبدا حبشیا, وہ حبشہ کا کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو. البتہ امام علیہ السلام وہاں پر طاؤس کے ذہنیت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں, ورنہ ایسے نہیں کہ ان کے ذہن میں کوئی حبشے کی کا جو غلام ہو اس کی کوئی کمتر اہمیت ہے. سمجھانے کے مرحلے پر اس طرح سے بیان کرنا پڑتا ہے لوگوں کے لیے. پھر کیا فرمایا, وخلق النار, دیکھیں جملہ دیکھیں, وخلق النار, اور خلق کیا آتش کو, لمن عصاہ, اس کے لیے کہ جو اس کا گناہ انجام دے. ولو کان ولدا قریشیا, چاہے وہ ایک قریشی خاندان کا صاحب زادہ ہی کیوں نہ ہو. کیا درس دیتے امام علیہ السلام. یعنی اگر امام علیہ السلام ہمیں یہ نہیں بتاتے تو ہم ان سوچوں سے, ان خیالات سے باہر آنے کی جرت بھی نہیں کرتے کہ جن میں اس وقت ہم گرفتار ہیں. کہ وہ جو غول و زنجیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ پیر سے کھولنے آ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملتا, اسی کو ہم نے عقیدت اور مودت کے افکار بنا کے انہی کو مزید ہم نے 4 اور لاک لگا دیے. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, قرآن مجید میں کیا بیان ہو رہا ہے اور ہمیں کیا چیز مل رہی. بس اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی ایسی جہد, اچھا یہ ہماری کیا گفتگو تھی کہ کیا ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے میں واقعی اپنے آپ کو بہتر فیل کروں کہ میں شیعہ ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, کیا اس کی وجہ سے بھی مجھے حق ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا کسی اور سے؟
یہ امام علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میسج واضح ہے۔ اور اگر کوئی اپنا آپ کو کسی ایسی بات کی وجہ سے بہتر سمجھتا ہے کہ جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اور دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے، تو وہ شیطان کا سب سے پہلا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ اس نے اپنا آپ کو آتش سے بنے ہونے کی وجہ سے آدم علیہ السلام سے جو خاک سے بنے تھے ان سے بہتر سمجھا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ البتہ امام علیہ السلام نے اسی گفتگو میں آگے جا کے ایک آیت قرآن مجید کا بھی ریفرنس دیا، وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر گفتگو تمام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اما سمعت قول اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں امام علیہ السلام بھی قرآن مجید کا ریفرنس دیتے ہیں، دیکھیں ان کی گفتگو قرآن ناطق ہے وہ، لیکن قرآن ناطق ہوتے ہوئے بھی قرآن مجید کی اہمیت اتنی ہے کہ وہ اس کی یہ طاؤس یمانی امام علیہ السلام کا محبت کرنے والا تھا، وہ تھوڑی کوئی جھٹلاتا ہے امام علیہ السلام کی بات، نعوذ باللہ، کہ اگر آپ یہ فرما رہے ہیں تو اس میں سے مجھے قرآن پر ایویڈنس لا کے دکھائے کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے، نہیں، یہ قبول کرتا، سر آنکھوں سے لگاتا۔ یہ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ کنویں میں کود جاؤ، کنویں میں کود جاتا، لیکن امام علیہ السلام اس کی تربیت دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو تم پر ضروری ہے کہ میری بھی باتوں کو قرآن مجید کے آیات کے ساتھ ایکسیپٹ کرو اور قرآن مجید سے دوستی رکھو۔ اما سمعت قول اللہ تعالیٰ، کیا تم نے نہیں سنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی اور آخری وہ صدا بلند ہوگی کہ جس کے بعد تمام کے تمام لوگ مر جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ ہوں گے اور صحرائے قیامت میں محشور ہوئیں گے، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس وقت پھر کوئی رشتہ داریاں ان کے بیچ میں نہیں ہونے والی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور کوئی ان سے کوئی ہیلپ کے لیے نہیں پوچھنے والا کہ کوئی آپ کا کام کر دے، کوئی ہیلپ ہو ہاں آپ کی کر دے، نہیں، کسی قسم کے رشتہ داریاں، تمام دوستیاں، سب کچھ یہ ختم ہو جائیں گی اور تنہا معیار جو رہے گا اس دن وہ عمل اور